الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ مطففین کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رکھی اور مجھے اور آپ کو سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جو لوگوں سے ناپ کر لیں اور پورا لیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے، رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع کاروبار کے متعلق ہے، کیونکہ اصل بنیاد حلال روزی ہے. رزق حلال کی بنیاد پر جتنے اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ کی ہاں مقبول ہوں گے. نمازیں مقبول ہوں گی، روزے مقبول ہوں گے، حج مقبول ہوں گے اور دعائیں مقبول ہوں گی، زکوٰۃ مقبول ہوگی. تمام اعمال کا انحصار رزق حلال پر ہے. روزی حلال نہیں ہوگی، حرام کی روزی ہوگی، کوئی عمل اللہ کی آنکھوں میں نہیں ہوگا. جتنا مرضی آدمی نیک اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو یہ سمجھے گیا تو دنیا داری ہے نا، دنیا داری سمجھ لے اس مسئلے کو. اس لیے اس میں سوچ کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جائے، ٹوپی پہن کر داڑھی بڑھ رکھی ہو اور پرہیزگار اور نیک لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، کہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پرہیزگار. وہی آدمی جب مسجد سے باہر نکلے اپنا کاروبار کرے تو کاروبار کرنے میں وہ لوگوں سے دھوکہ کرے، ملاوٹ والا سودا فروخت کرے اور کم قیمت کو زیادہ قیمت کر کے فروخت کرے، ناجائز منافع خوری کرے. یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کاروبار کرنا ہے تو محنت اور مشقت کرے، دلچسپی سے کاروبار کرے، اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کمائے، کسی پر بوجھ نہ بنے.
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان ہے۔ فرمایا کہ کیا سامان ہے؟ اس نے کہا صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے، کمبل ہے، دوسرا جو ہے وہ پانی کا پیالہ ہے۔ کمبل اوپر اوڑھنے کے لیے ہے، پانی کا پیالہ پینے وغیرہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس میں ہیں۔ صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دی، اور دونوں جو 2 درہم میں نیلام کی تھی، پھر جو 2 درہم ملے تھے ان کو اس آدمی کے حوالے کیا۔ اس نے کہا کہ 1 درہم میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کے لیے لے جاؤ، اور 1 درہم میں کلاڑی خرید لاؤ۔ پھر کلاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دستہ اس میں ٹھونکا، دستہ اس میں لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد ہمارے پاس آ کر پھر ادار سنانا کہ 15 دن میں کاروبار کیسا رہا۔ یہاں 15 دنوں کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے والوں کا داغ ہو۔ تمہارے چہرے سے پہچانا جا سکے کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے، گدا مانگنے والا ہے۔ تو کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسموں سے سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ اسے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار جو اس کو فروغ دے، اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانا گناہ ہے، اس سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو تجارت کو فروغ دے گی، لیکن آخرکار کاروبار میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ کاروبار میں ہمیشہ امان تو دیانت کو اختیار کرنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو مال خراب نہیں دینا چاہیے۔ خراب مال کسی کو دینا، خود اگر خراب مال لینا پسند نہیں کرتا تو دوسروں کو خراب مال دے گا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ خود اگر پسند کرتا ہے کہ اس کو خراب مال نہ ملے تو دوسروں کو اگر خراب مال دے گا تو اس کو یہ نقصان ہوگا، گناہ ہے۔ اس کی کمائی جو ہے وہ آرام کی کمائی ہوگی اگر جان بوجھ کر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ کچھ خراب آلو پیاز رکھے ہوئے ہیں یا کچھ خراب دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی آدمی لینے کے لیے آتا ہے، ان کو جانسا دے کر دھوکہ دے کر ایک دم شاپر میں بھر کر رکھا ہوا ہے، پتہ ہے اس کو کہ میں نے یہ مال اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے اور رب بھی جانتا ہے کہ یہ مال خراب رکھا ہوا ہے، لینے والا آیا ہے، صحیح مال تولا ہے، تول کر اب جب اس کو دینا ہے تو ایک دم شاپر تبدیل کر کے اس کو دے دیا۔ یہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی نظر میں تو وہ بڑا فن ہے، ایسے کام کو لوگ کہتے ہیں فن، جھوٹ بولنے کو لوگ کہتے ہیں فن ہے، آرام روزی کمانے کو کہتے ہیں فن ہے۔ یہ فن نہیں ہے، یہ تباہی، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ تو اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت فرمایا ہے کہ یہ ہلاکت ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معروف منافع سے زیادہ یعنی غیر معمولی نفع لے کر اپنی حلال کمائی کو حرام نہ بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ رہا۔ کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔
اس کو انبیاء کا ساتھ نصیب ہو، صدیقین کا ساتھ نصیب ہو، شہداء کا ساتھ نصیب ہو، تو یہ آخر بہت بڑا عمل ہے نا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر 2 نمبر کام کرے گا پھر تو اس کو پھر آخرت میں وہی سزا ملے گی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تاجر جو ہیں وہ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ تو خریدار کو اچھے سے اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کیجیے، خود ہی اچھا مال دیجیے۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی چیز لینے کے لیے آئے، مثلا کوئی آدمی کیلے لینے کے لیے آتا ہے، ایک آدمی پیاز آلو لینے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو اچھا مال دکھاتے ہیں، اچھا مال سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن دینے کا اور دکھانے کا سامنے مال صحیح لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو مال لگایا ہوا ہے وہ 2 نمبر مال لگایا ہوا ہے۔ اب وہ لینے والا جب لے گا تو اس سے کیا کرنا ہے، کہتے ہیں ہم نے اپنا بھی تو پورا کرنا ہے نا، جو ہمارا نقصان ہوگا اس نے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کی جو شاپر ہے اس میں گندے آلو گندے پیاز کچھ ڈال دیے جان بوجھ کر تاکہ ہمارا جو کچھ نقصان پورا ہو جائے۔ یہ بھی گناہ ہے۔ نقصان اگر ہو رہا ہے تو تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ گاہکوں کے سر پر نہیں ڈالنا کہ ان سے آپ وصولی کیا جائے۔ اس لیے خریداروں کو اپنے اعتماد میں رہنے کی کوشش کیجیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ پر بھروسہ کریں، آپ پر اعتماد کریں، آپ کی دکان کو چھوڑ کر اگلی دکان پر نہ جائیں۔ لوگ دیکھ کر نہ دیکھیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے دکان پر، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو آگے چلے جائیں، یہ تو کاپا ہے، یہ تو بٹورنے والا ہے، مال بٹورنے والا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھی چیز دوں یا بری چیز دوں۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوری تعلیم فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو عذاب کا شکار ہوئی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عذاب نازل کیا تھا، وہ قوم کیا کام کرتی تھی؟ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بربادی نازل کیا، عذاب نازل کیا، ہلاکت نازل کی، اسی لیے کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا تولو، پورا ناپو۔ اللہ سے ڈرایا کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، اور قوم کہتے تھے یا صلاۃ کا ہوگا، تیری نمازیں تجھے یہ سبق دیتی ہیں کہ تو ہمیں اس کام سے روکے۔ اور یاد رکھو جتنے بھی نبی آئے وہ برائیوں سے روکنے کے لیے آئے، کوئی نبی صرف نمازیں پڑھانے کے لیے روزے کھانے کے لیے نہیں آیا۔ معاملات انسان کے ٹھیک ہونے چاہیے، انسان کا کاروبار ٹھیک ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہے خاص طور پر یہ چیزیں حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ حقوق العباد کا وہ آدمی تارک شمار ہوگا، حقوق العباد کا غاصب شمار ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے غلط مال فروخت کرے گا۔ اور پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شان سے محفوظ رکھا، تو یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص بہشت میں داخل ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تو اس زمانے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے بعد بھی ایسے لوگ کچھ ہوں گے۔ یعنی اس وقت لوگ جو کثرت سے پائے جاتے تھے جو ایمانداری سے تجارت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا دور تھا، حضور کے ساتھی تھے، تربیت یافتہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ تو پھر بے شمار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کام کو کریں گے، یہ تجارت کو سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ کریں گے، اور پھر خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کا اور ملازموں سے بھی جائز کسی کام لینے کا فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی کسی طریقے سے کام لیا جائے، ان کو جو معاوضہ دیا جائے وہ بھی ٹھیک معاوضہ دیا جائے جس سے ان کا گزارا ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مال جو اس کا عیب چھپانے سے بھی منع کیا ہے کہ اگر کوئی مال عیبدار ہے آپ کے پاس، آپ بتا دیں لوگوں کو کہ میرے پاس مالدار ہے، مال جو میرے پاس یہ عیبدار ہے، عیب ہے اس میں نقص ہے، یہ تم نہ لو نہ خریدو، یا اگر خرید رہی ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں نقص ہے، بتا دینا چاہیے۔ مال کی خرابی اور عیب خریدار پر واضح کر دیجیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی گلے کا ڈھیر لگائے ہوئے فروخت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، گزر جاتے، کیا ضرورت تھی کہ اس گلے کے ڈھیر میں ایسے ہاتھ ڈالا، ہاتھ جب ڈالا گلے کے ڈھیر میں تو آپ سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزر جاتے، نہ دیکھتے کہ چلو ٹھیک ہے یہ فروخت کر رہا ہے، کرتا رہے جس طرح مرضی فروخت کرے، مجھے کیا اس سے۔ حضور نے فرمایا یہ نیچے گلا گیلا ہے، اوپر گلا سوکھا ہے،
یہ کیا کام ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ سوکھا گلا فروخت کر رہا ہوں، اس گیلے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس آدمی نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کہ یہ دھوکہ ہے کہ صحیح جو خراب مال ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے، سوکھا مال ہے صحیح مال ہے اوپر رکھا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ تاکہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس اچھا مال ہے، پھر قیمتیں چڑھنے کا انتظار کرنا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز بھی مہنگی ہونے والی ہو، پیٹرول مہنگا ہونے والا ہو، کوئی اور چیز مہنگی ہونے والی ہو، دالیں مہنگی ہونے والی ہو، جو تاجر ہے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب یہ مہنگی ہونے والی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہنگی ہونے والی ہے، اس کا کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو روک لے گا، روک کر خدا کی مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے، جب خدا چیزوں کے نرخ کو سستا فرما دیتا ہے تو وہ غم میں گھٹتا ہے، غم میں پریشان ہوتا ہے، غم میں گھلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل و دماغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ قیمتیں چڑھ رہی ہیں، میرے پاس پہلی چیزیں موجود تھیں، اب یہ مہنگی ہو گئی ہیں تو مجھے زیادہ منافع ملے گا۔ خریدار کو اس کا پورا حق دینا چاہیے، ناپ اور توڑ ٹھیک رکھنا چاہیے، امانتداری اور دیانتداری کا اہتمام کرنا چاہیے، لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم لوگ دو ایسے کاموں پر لگائے گئے ہو، ایسے دو کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلی گزری ہوئی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، گزری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں فرمائی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ تول کر دیں تو کم کر دیں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا۔ تو تجارتی کوتاہیوں کا کفارہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور خدا کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ اے کاروبار کرنے والوں، اے تاجروں، مال کے بیچنے میں لوگوں رویات کرنے، بیہودہ باتیں کرنے اور جھوٹی قسمیں کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، اور تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو تم تجارت کا کام کرتے ہوئے تم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے یہ کاروبار کرنے والوں کو نصیحتیں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع مال کے لحاظ سے لوگوں کو نصیحتیں فرمائی۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے پڑوس میں مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال آزادی کی تحریک شروع کیے ہوئے، 70 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس دن آدمی نے 70 سال لگا دیا۔ اب جو آدمی گولی سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو آدمی اس طرح کر کے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا رہے، شہادت کی تمنا رکھے، شہادت کی آرزو رکھے، اگر اس کو موت بستر پر بھی آ جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں جنگیں لڑی، لیکن ان کو موت بستر پر آئی تو ان کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا، کیونکہ ان کے آرزو سخت آرزو تھی جب شان کی جنگیں لڑی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ پاکستان کے بھی بڑے ہمدرد تھے۔ آج لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ آدمی نہیں رہا جو دنیا کا سب سے بڑا پاکستانی تھا، اور لاکھوں کے مجمع میں وہ آدمی یہ نعرے لگواتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ ان کا بہت عام قسم کا ایک نعرہ تھا۔ تو ہندو ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، کشمیر کا بچہ اس قابل بنا دیا کہ وہ جدوجہد آزادی کرے، حریت کے لیے اپنا مال جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر آزادی کے جذبہ سے اور جذبہ جہاد سے بچوں کو بھی اور جوانوں کو بھی سرشار کیا۔ 29 سال جیل میں رہے، اور اتنی بڑی قربانی کہ آخر وقت تک جب
فوت ہو گئے تو یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی کہ میری مجھے پاکستان کا پرچم جو ہے اس کا کفن پہنانا ہے، تو ان کے کفن میں ان کو پاکستان کے پرچم کا پہنایا گیا، یہ ان کی دلی آرزو تھی۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا شمار انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔